تمام پڑھنے والے ایک با ایک تشریف لاتے رہیں گے۔ کافی اچھے بہترین، تمام ہی پڑھنے والے بہترین پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ وقت کو ملحوظ خاطر رکھیے گا۔ اب میں اپنے بزرگ نہایت ادب احترام سے، میری مراد جناب قبلہ و کعبہ علامہ مظہر حسین بخاری صاحب سے ہے کہ آئیں اور ذکر فضائل و مصائب اہل بیت بیان فرمائیں۔ جناب قبلہ مظہر بخاری صاحب برائے دیگر صلوات۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی سبیل اللہ یا فارس الحجاز یا مسر الجائب یا مشکل کش انبیاء یا علی جان مرتضی یا شیر خدا یا صاحب العصر والامر والزمان علیہ السلام ادرکنی ولا تہلکنی رب انی مغلوب فانتصر بحق دم الحسین علیہ السلام یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وکرب المؤمنین والمؤمنات بحق اخیک الحسین ابن علی علیہ السلام وبحق باب الحوائج مولا علی اصغر علیہ السلام ادرکنی وبحق بی بسم السلام اللہ علیہ بنت الحسین علیہ السلام اللہم مسخر سخر لی بحق دم المظلوم علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد۔ درود پڑھے مل کے باواز بلند۔ یک زباں ہو کے خاندان اہل بیت پر بلند ترین صلوات۔ اللہ صلی آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی محمد المصطفیٰ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین الشرفاء، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، بواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، تھوڑا سا آوازوں کو بلند فرمائے، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، تھوڑا سا اور بلند، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، حسینیت، یزیدیت، خاندان زہرا پر بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔ قبل اس کے کہ میں کچھ گزارشات پیش کروں، جو حضرات بہت پیچھے بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے اگر وہ بعد جماعت ہو جائیں تو ان کی بڑا ذرا نوازی ہوگی، بہت مہربانی ہوگی، تھوڑا تھوڑا اٹھ کے آ جائیں شاباش۔ بزرگ ہیں تو بیٹھے رہیں، نوجوان ضرور اٹھیں، آگے آ جائیں جی آپ۔ یہ ادھر والوں کو میں گزارش کر رہا ہوں، یہ دیوار والے بھی، دیواروں کا سہارا چھوڑ کر علی کے سہارے پہ بیٹھو، شاباش، بہت شکریہ۔ علی باس آپ بھی تھوڑا آگے آ جاؤ ادھر، یہ اگلی جگہ پر کرو، تھوڑا آگے ہو جاؤ نا یار، ہو جاؤ شاباش۔ لو بہت آپ کا شکریہ، بہت ذرا نوازی۔ اب ایک صلوات ان کے بلندی درجات کی پڑھو جو دنیا سے چلے گئے اور ان کا پڑھنے والا کوئی نہیں۔ صلی اللہ۔ کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں، بانی کی سی حیثیت ہے۔ کچھ عرصہ پہلے، کوئی سال پہلے ہم نے مل کے ہی یہ مجلس کی ابتدا کی، اور الحمدللہ اب یہ دن بدن مولا کا ذکر زیادہ ہو رہا ہے، اس لیے میں نے مہمانوں کو ٹائم دینا ہے۔ بالکل سچی بات ہے، مذاکروں یا خطیبوں والی بات نہیں کرتا، واقعی میری بانی کی سی حیثیت ہے یہاں۔
اسی لیے لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی، لیکن ایک گزارش کروں گا کہ جن لوگوں کو یہ شکوہ ہے، جن لوگوں کو یہ گلہ ہے، جن لوگوں کو شکایت ہے اپنے نوجوانوں سے کہ ان کا نوجوان ان کی بات نہیں سنتا، ان کا نوجوان ان کے مذہب کی پاسداری نہیں کرتا، ان کا نوجوان گرجا گھر میں نہیں آتا، ان کا نوجوان مندر میں نہیں جاتا، ان کا نوجوان محفل میں نہیں جاتا، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ آؤ دیکھو میرا نوجوان میرے حسین کی باتیں کیسے سنتا ہے۔ شاباش، اللہ آپ کو سلامت رکھے، مل کے قدیری نعرہ حیدری۔ آؤ دیکھو میرا نوجوان میرے حسین کی باتیں کیسے سنتا ہے، جو سارا سال قالین سے پاؤں نیچے نہیں اتارتا، ادھر حسین کا ذکر شروع ہوتا ہے وہ ننگے پاؤں چل کے آ جائے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نوجوان بھی تمہاری بات سنے تو تم ان کے دلوں میں حسین پیدا کرو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، حسین دوسرا ہو نہیں سکتا، توجہ ہے نا، حسین دوسرا ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ نہ کسی کا بابا کعبے میں آئے گا، شاباش، جو بندہ بول سکتا ہے بولے میرے ساتھ، نہ کسی کا بابا کعبے میں آئے گا، نہ کسی کی ماں زہرا ہوگی، نہ کسی کا دادا ابو طالب ہوگا، نہ کسی کا نانا محمد ہوگا، نہ کسی کا بھائی حسن ہوگا، کیونکہ دوستان گرامی اللہ کی کائنات میں آدم سے لے کے وارث زمانہ تک یہ پوری تاریخ سید آپ رائے بن سے تشریف فرما ہوئے ہیں، میں یہ جملہ آپ کے خصوصی نظر کرنے جا رہا ہوں، آدم سے لے کے آج تک، علی باس اگر بات نہیں ہو پھر آپ نے بولنا ضرور ہے، آدم سے لے کے آج تک کسی نبی کا بیٹا تو کافر ہوا ہے، مگر کسی کافر کا بیٹا نہ نبی ہوا نہ امام ہوا۔ شاباش شاباش، ان ہاتھوں کو مولا سلامت رکھے، مل کے قدیری نعرہ حیدری۔ نبی کا بیٹا تو کافر ہو سکتا ہے، مگر کسی کافر کا بیٹا نبی نہیں ہو سکتا، نہ امام ہو سکتا۔ حضرت نوح نبی نہیں ہے، سب سے پہلا صاحب شریعت نبی نوح ہے، اولو العزم رسول حضرت نوح ہے، اتنا بڑا نبی مگر اپنے بیٹے کو صاحب ایمان نہ بنا سکا۔ ایک صلوات پڑھ دیں باواز بلند، تسی ایتھے آؤ نا سامنے، ماشاءاللہ پڑھنے والے بہت زیادہ ہیں، مولا سب کو سلامت رکھے، لیکن سب نے اسی دن پڑھنا ہے جس دن میں نے ممبر چھوڑنا، متوجہ ہے نا؟ آپ جتنی جلدی میرے ساتھ مل جائیں گے میں دوستوں کو ٹائم دے دوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام اتنا بڑا نبی اولو العزم رسول، مگر اپنے بیٹے کو صاحب ایمان نہ بنا سکا، اپنے بیٹے کو کلمہ نہ پڑھا سکا۔ اب جب میں نے علماء سے پوچھا کہ اتنا بڑا نبی تھا اپنے بیٹے کو صاحب ایمان نہ بنا سکا، تو علماء نے کہا چونکہ باپ ہوتا ہے رزق کا ضامن، ماں ہوتی ہے تربیت کی ضامن۔ شاباش شاباش، باپ ہوتا ہے رزق کا ضامن، ماں ہوتی ہے تربیت کی ضامنہ۔ نوح کے بیٹے کی ماں کافرہ تھی، اس نے اثر انداز ہو کر نبی کے بیٹے کو کافر بنا دیا۔ زانی سارا کچھ تربیت بناتی ہے، سارا کچھ آغوش بناتی ہے، سارا کچھ پالنے والے بناتے ہیں، تو اب لوگوں نے کہا اب کہتے حسین حسین، کہتے یہ کمال حسین کا نہیں ہے، یہ آغوش محمد کا کمال ہے کہ جس نے بچے کو پالا، پال کے اسے حسین بنایا۔ میں نے کہا بس اسی پہ چلتے رہو کہ محمد کی آغوش نے بچے کو پالا، پال کے حسین بنایا، پھر سلام کرو آغوش ابو طالب کو جس نے یتیم عبداللہ کو پالا نبی بنا دیا۔ مل کے
اللہ سلامت رہیں جی یا علی مدد کہنے والے. آپ جیئیں. پالنے والے سارا کچھ بناتے ہیں، آگوش سارا کچھ بناتی ہے، ماحول سارا کچھ بناتا ہے. عیسائیوں کا بچہ عیسائی ہوتا ہے، توجہ ہے نا. سکھوں کا بچہ پالنے والے سکھ بناتے ہیں، ہندوؤں کا بچہ پالنے والے ہندو بناتے ہیں. اب مجھے آگوش ابو طالب کی سمجھ نہیں آئی کہ جس نے پالا محمد کو تو نبی بنا دیا. شاباش جیو. یہ پیارا پیارا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس نے رکھا تھا؟ کس نے رکھا تھا؟ کیونکہ جب دنیا میں سرکار آئے تو باپ موجود ہی نہیں تھا. نہ باپ کا سایہ، نہ کسی استاد کا سایہ، اور نہ اپنا سایہ. ایسے بے سایہ کے زیر سایہ اللہ نے کائنات کو رکھ دیا. پوری کائنات ہے محمد کے زیر سایہ. نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا دادا عبد المطلب نے رکھا یا چچا ابو طالب نے رکھا. سٹیج سیکرٹری صاحب، میرا دل کرتا میں یہ جملہ اور پیغام دوں زمانے کو. لائیو چل رہا ہے پروگرام. میرے ذاکر بھائی مولا آپ کو سلامت رکھے. یہ خوش قسمتی ہے ہمارے مذہب کی کہ ذاکر ہوتے ہی صرف شیعوں میں ہے. جو بندہ بول سکتا بولے میرے ساتھ. ہم ذاکروں کی مخالفت نہیں کرتے. مبلغ اعظم نے ذاکروں کی حمایت میں نصرت الذاکرین کتاب لکھی تھی. جب دنیا ذاکرین کی مخالفت کر رہی تھی تو مبلغ اعظم نے حمایت کی تھی. اور میں بھی کہا کرتا ہوں یہ ہوتے ہی شیعوں میں ہے. علی باس بندہ سفر کر رہا ہو نا، ساتھ کوئی لمبی داڑھی والا بندہ بیٹھ جائے تو پوچھنا پڑتا ہے کون ہو؟ وہ کہتا ہے جی مولوی. پھر پوچھنا پڑتا ہے کس گھر کے مولوی ہو؟ شاباش، ان ہاتھوں کا سلام. پھر پوچھنا پڑتا ہے کس گھر کے مولوی ہو، کس مذہب کے مولوی ہو. اگر پوچھ لیا جائے کون ہو، آگے سے بندہ کہہ دے ذاکر ہوں، پھر مذہب نہیں پوچھنا پڑتا. شاباش، کیا بات ہے، کیا بات ہے. مل کے غدیری نعرہ حیدری. کوئی کہہ دے ذاکر ہوں پھر مذہب پوچھنا ہی نہیں پڑتا، اس لیے کہ کسی کے رہبر کا ذکر عبادت ہو تو ذاکر ہونا تو جو ہے نا. تو جلدی جلدی وہ پیغام میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ آگے آ رہا ہے ربیع الاول. میلاد منائیں گے مسلمان، شیعہ بھی سنی بھی. منانے بھی چاہیے سرکار کی آمد کی خوشی کے. ٹھیک ہے نا جی. یہ دونوں بھائی میلاد منائیں گے. اور میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جو بھی خطیب شیعہ ہو یا سنی وہ اگر پڑھنے کے لیے آئے تو اسے اتنی گزارش کرنا کہ سارا سال تم جو مرضی واقعات سناتے ہو، آج ہے سرکار کی آمد کا دن، آج ہمیں ان کی باتیں سنا جو موقع پر موجود تھے. شاباش شاباش. جن کو اللہ نے زبان دیا بولنے کے لیے بولو میرے ساتھ. آج ہمیں ان کا ذکر سنا جو سرکار کی آمد پر موقع پر موجود تھے. ہم ان سے پوچھیں جب سرکار دنیا میں آئے ماحول کیسا تھا، کیسی فضا تھی، کیسا نور برس رہا تھا. تو موقع پر یا دادا تھے یا چچا ابو طالب تھے. یہ نام یا تو دادا نے رکھا یا اب میں کیا کروں، ٹائم میرے پاس بہت کم ہے. پورے عرب میں، پوری انسانیت میں اس سے پہلے نہ کسی کا نام محمد تھا نہ کسی کا نام علی تھا. یہ نام اللہ نے پردے میں چھپا کے رکھے تھے. جب یہ نام تھے پردے میں تو اب بتانا پڑے گا کہ پردے کے پار ابو طالب کی نظر گئی کیسے. شاباش شاباش. ابو طالب کی نظر گئی کیسے جس نے یہ نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اتنا پیارا نام رکھ دیا کہ قرآن میں آیا تو محمد، کلمے میں آیا تو محمد، اسلام میں آیا تو محمد، نماز میں آیا تو محمد. نام تو سرکار کے اور بھی بڑے ہیں. یاسین بھی سرکار کو کہتے ہیں، طہ بھی کہتے ہیں، مزمل بھی، مدثر بھی. اگر کسی کو ابو طالب کا رکھا ہوا نام اچھا نہیں لگتا تو کلمے میں کچھ اور پڑھ لیا کرو.
शाबाश, बस थोड़ी सी हिम्मत करो ज़रा बोलने की ताकि गुफ्तगू नतीजे तक पहुंच जाए। भाई कलमे में कुछ और पढ़ लिया करो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह यासीन रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुज़म्मिल रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुदस्सिर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ताहा रसूलुल्लाह। अल्लाह कहेगा नाम सारे ही प्यारे हैं, मगर मुसलमान होना तो वो नाम ले जो अबू तालिब ने रखा है, वो नाम ले जो अबू तालिब ने रखा है। मैं यहाँ दिल करता है कलेजे की ताकत लगा के बाबुल हवाज मौला अली असगर अलैहिस्सलाम से मदद मांग कर मजलिस की इब्तिदा है ये जुमला आपके हवाले करूं, जिसे 7 समंदर पाक न कर सके, अबू तालिब का रखा हुआ नाम मोहम्मद जुबान से जारी हो जाए, नापाक भी पाक हो जाता है, तू नाम लेके पाक हो जाता है। कितना पाक होगा वो जिसने ये नाम रखा होगा। अबू तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते खाना भी मैं ही खिलाता था। क्या कहने तवज्जो चाहता है। ज़ाकिरीन बड़े बड़े अच्छे आपको कसीदे सुनाएंगे, लेकिन 2 मिनट बर्दाश्त करो मौलवी को। तवज्जो है ना, जो मैंने पढ़ना है वो मैंने ही पढ़ना है, बाकी अपने अपने हिस्से का सारे पढ़ेंगे। एक सलवात पढ़ दें बाबाज़े बुलंद। शेर साहब आगे आ जाओ। बिस्मिल्लाह या अली मदद जी। बड़ी दूर दराज से सरफराज ने मौला के मेहमान बुलाए, मौला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं मोहम्मद अरबी को खाना खिलाता था, दरमियान में खाना रखता था, अपने हाथों से दस्तरखान बिछाता, पहला लुकमा मुस्तफ़ा को देता, दूसरा मुर्तज़ा को देता, पहला मुस्तफ़ा को, दूसरा मुर्तज़ा को। ज़ाकिर साहब बैठ जाएँ तो जुमला मुकम्मल करूँ। रिजवी साहब ये खुसूसी दाद चाहूँगा आपसे, दुआ भी। अबू तालिब फरमाते पहला लुकमा मैं मुस्तफ़ा को देता, दूसरा मुर्तज़ा को देता, जो खाना बच जाता खुद भी खाता, दूसरे बच्चों से कहता खा लो अब न्याज बन गई है। शाबाश शाबाश, आप जी खा लो अब न्याज बन गई है। अबू तालिब यहाँ से रिस्क लेते हैं, कभी मोहम्मद को देते हैं, कभी अली को देते हैं, कभी मुस्तफ़ा को, कभी अली को देते हैं। जो खाना बच जाता खुद भी खा लेते, अपने दूसरे बेटे से कहते खा लो इनका बचा खाना सवाब है। और नज़दीक होकर बात करूँ ताकि कोई बंदा प्यासा ना चला जाए, अबू तालिब यहाँ से रिस्क ले रहे हैं, कभी रिस्क मोहम्मद को देते हैं, कभी रिस्क अली को देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सुन्नी भाई ये कहते हैं जो हमें रिस्क मिलता है वो मोहम्मद के हाथों से मिलता है। शिया ये कहते हैं जो हमें रिस्क मिलता है वो मोहम्मद और अली के हाथों से मिलता है। शिया भी ठीक, सुन्नी भी ठीक, इसलिए कि पूरी कायनात को रिस्क मिलता है मोहम्मद और अली के हाथों से। अली और मोहम्मद को रिस्क मिलता है अबू तालिब के हाथों से। सलामत रहें, सलामत रहें। मिलके गदीरी नारा हैदरी। अली और मोहम्मद को रिस्क मिलता है अबू तालिब के हाथों से। होड़ पढ़ो नात, जी नात मुसलमान पढ़ते होड़ पढ़ो, होड़ मजा आएगा। तेरा खामा शाबाश, जो बंदा बोल सकता बोले मेरे साथ। जी आप पढ़ो ना, तेरा खामा मैं तेरे गीत गावा। इधर वाले दोस्त भी बोले, आप बोलेंगे तो आपकी बारी भी कोई बोलेगा। तेरा खामा मैं तेरे गीत गावा, या रसूल अल्लाह तेरा मीलाद मैं क्यों ना मनावा। सारे बोलो या रसूल अल्लाह। मैं कहता हूँ शुक्र है मुसलमान यहाँ तक तो आ गए ना कि बंदा जिसका खाए, आखिरी बंदे तक बोलो मेरे साथ, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। यहाँ तक तो आ गए ना कि बंदा जिसका खाए उसी का गाए। और तुम मोहम्मद और अली का खाते हो तो मोहम्मद और अली के गीत गाओ। अली और मोहम्मद अबू तालिब से खाते रहे। सलामत रहे, सलामत रहे। हाथ उठा के गदीरी नारा हैदरी। जल्दी जल्दी ख़त्म करने लगा हूँ मैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, जितना मजमा उतना ही माशाल्लाह पढ़ने वाले हो गए। अब मेरा हक यही बनता मैं छोड़ दूँ। सैयदी, चलो एक नात और सुन लो। सैयदी मुर्शदी या नबी, ओए मुश्तरका बंदा हूँ ना मैं।
سید 2018 میں ابو ظبی اشرا محرم میں نے پڑھا، وہاں 70% پٹھانوں کا مجمع ہوتا تھا۔ یہ میرے والی اردو تو پٹھانوں کو بھی سمجھ آتی، آپ کو نہیں آ رہی ہے؟ توجہ ہے، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ سیدی مرشدی یا نبی، اچھا چلو میں کھڑا ہو کے بات کرتا ہوں، یہ جملہ ہے ہی ایسا، سیدی مرشدی یا نبی۔ ذاکر ابھی آپ سے کہیں گے جب وہ ٹیپ کا بند ہوگا نا شیر کا، تو کہیں گے زمین مل کے بہ جاؤ، ٹھیک ہے، کہ مشکور کو داد نہیں دینی، یا دوسرے میرے غلام حسین کو داد نہیں، ایسے کہتے ہیں نا، یہ مثال دے رہا ہوں، کہتے ہیں نا سارے، جب بہت بڑا جملہ تو یہ کہہ دیتے ہیں نا جی، بس ہوں تُسے ہلنا جلنا نہیں، بس زمین مل ویلڈ ہو کے بہ جاؤ۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ میں باب الحوائج سے مدد مانگ کر، شہزادہ علی اصغر علیہ السلام سے مدد مانگ کر میں تو گزارش کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم ویلڈ ہو کے بیٹھ جانا، لیکن جملہ اس قابل ہوا، پھر بندہ کوئی چپ رہا، پھر مظہر بخاری کو دکھ ہوگا، کیونکہ یہ مشترکہ جملہ ہے، سارے مسلمانوں کے لیے ہے، سیدی مرشدی یا نبی نام، سارے بولو گے تو پھر میں بات آگے کروں گا۔ سیدی مرشدی، دوسرے بھی سیدی مرشدی، تھوڑا سا اور بلند، سیدی مرشدی یا نبی، جو بندہ رہ گیا وہ رہ جائے گا، توجہ پوری، یا سیدی مرشدی، سیدی مرشدی یا نبی، شکر ہے 14 صدیوں کے بعد مسلمان اتنا تو مان لگے نا کہ مرشد سید ہوتا ہے، کمی نہیں ہوتا۔ سارے مل کے دونوں ہاتھ اٹھا کے غدیری نعرہ حیدری۔ آپ جی، سید جو ہوتا ہے، مرشد جو ہوتا ہے، بولو میرے ساتھ ذرا، مرشد سید ہوتا ہے، امتی نہیں ہوتا۔ اور علی کو ہم نے مرشد مانا، یہ جو آپ علی علی کرتے ہیں، یہ کوئی مجھ پہ احسان کرتے ہیں؟ یہ نعرہ لگاتے ہو مجھ پہ احسان کرتے ہو؟ تم ختم قرآن کا ثواب لیتے ہو، میں ممبر پہ سانس لے لیتا ہوں۔ بدبخت لوگ کہتے ہیں علی مدد نہیں کرتا، مجھے تو ممبر پہ سانس بھی علی دلواتا ہے۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے، مجھے تو ممبر پہ سانس بھی، میں بس یہیں پر چھوڑنے لگا ہوں کہ علی علی کر کے آپ احسان نہیں کرتے، علی علی کر کے نعرے لگا کے یہ نبی کو بھی خوش کرتے ہو، اللہ کو بھی خوش کرتے ہو، اہل بیت کو بھی خوش کرتے ہو، اپنی جنت کا سامان بھی کرتے ہو۔ اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ علی علی کر کے نمک حلالی کرتے ہیں۔ جس کو اللہ نے زبان بولنے کے لیے دی ہے وہ بولے میرے ساتھ، یہ علی علی کر کے تم نمک حلالی کرتے ہو۔ یہ ایک مقولہ نہیں بنا ہوا، محاورہ بنا ہوا ہے۔ شاہ جی اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں اوہ فلاں بڑا ہی نمک حرام نکلا، جو بے وفائی کر جائے، کیا کہتے ہیں اسے؟ میرے بعد عادل بھائی نے پڑھنا، وہ تفصیل سے پڑھے گا، اللہ اس کی زبان سلامت رکھے تو، اور اس کی توفیقات میں اضافہ کرے، زیادہ سے زیادہ مولا اس کو ترقیاں دے۔ اس کا اعلان میں خود کر کے جا رہا ہوں، اس لیے کہ وہ میرا بیٹا بھی ہے، بھتیجا بھی ہے۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ یہیں پر چھوڑ رہا ہوں، مصعب میرے حصے کا وہ پڑھ لے گا۔ کہہ نہیں دیتے ہو بڑا نمک حرام نکلا، علی عباس آپ بھی بولو بھئی، جو بے وفا اسے کیا کہتے ہو؟ بولو سارے، کیا کہتے ہو؟ ذاکرین زیادہ ہو گئے ہیں، توجہ ہے نا؟ آپ ادھر نہیں دیکھو، میری طرف دیکھو، میں ختم کر دوں۔ جو بے وفائی کر جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ ذاکرین۔ اور ایک دوجے والے ویکھدے نے پتہ نہیں واری کی دی، وہ سب نے پڑھنا ہے۔ میرا بھائی جو آ گئے، جو بے وفائی کر جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ نمک حرام۔ یہ میرے پاس سیٹھ عابد حسین بیٹھے ہوئے، ان کے پاس آ کے 10-20 دن بندہ ٹھہرے، اچھا کھانا بھی کھائے، جاتے ہوئے سلام بھی نہ لے، تو یہ کیا کہیں گے؟ بڑا ہی نمک حرام نکلا، وہ جاتے ہوئے سلام بھی نہ لیا۔ کیوں جی عابد صاحب؟ نمک تو آج کل شریف آدمی ویسے ہی کھانے میں تھوڑا رکھتے ہیں، توجہ ہے نا؟ اور بلڈ پریشر کی وجہ سے کم رکھتے ہیں، تو پھر اسے نمک حرام ہی کیوں کہتے ہو؟
کیا وہ صرف نمک ہی کھاتا رہا؟ اس نے روٹی نہیں کھائی، اس نے مرچ نہیں کھائی، اس نے گھی نہیں کھایا، اس نے تو سارا کچھ کھایا، اس نے گھی بھی کھایا، آپ نے گھی حرام تو نہیں کہا، اس نے روٹی بھی کھائی، آپ نے روٹی حرام تو نہیں کہا، اس نے گوشت بھی کھایا، آپ نے گوشت حرام تو نہیں کہا، اس نے مرچ بھی کھائی، آپ نے مرچ حرام تو نہیں کہا۔ آپ جب بھی بولے یہی بولے، بڑا ہی نمک حرام نکلا، بے وفا تھا، بڑا ہی نمک حرام نکلا۔ اصل میں بات یہ ہے، یہ نمک حرام کیوں کہا جاتا ہے بے وفا کو؟ جب میں نے اعداد نکالے، علی کے اعداد میں 110 آئے، نمک کے اعداد میں 110 آئے، اب پتہ چل گیا کہ مرچ اور نمک کا مسئلہ نہیں ہے، نمک حرام وہ ہے جو کھاتا بھی علی کا ہے، بھونکتا بھی علی کو ہے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے غدیری نعرہ ہے غریب۔ نمک حلال ہو گر نمک